السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں شاہد ضیاء صاحب، جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں میرا ناروال نیوز چینل کے۔ اس کے ساتھ ہی تشریف فرما ہے رانا افتخار احمد صاحب، جو کہ مشہور و معروف سماجی شخصیت ہیں، سیاسی شخصیت ہیں۔ بیسک ان کا کہنا یہ ہے کہ رانا افتخار احمد صاحب مسلم لیگ کاف کے جنرل سیکریٹری ہیں ضلعی، اور اس کے علاوہ ان کے بارے میں ایک اور چیز بڑی خاص ہے جو میں بتاتی چلوں کہ جب مسلم لیگ پر ٹف دور آیا تھا، اس دور میں بہت سے ایم این ایز اور ایم پی ایز جو تھے وہ مسلم لیگ کی قیادت کو چھوڑ کر دوسری پارٹیز کو جوائن کر رہے تھے۔ آن دیٹ ٹائم مسلم لیگ کاف کے ساتھ رانا افتخار احمد صاحب کی ڈیووشنز اور ڈیڈیکیشنز اتنی زیادہ تھی کہ ہی واز ریمین ود دی پارٹی۔ اور یہی سب سے اچھی بات ہوتی ہے کسی بھی سیاسی شخصیت کی، کہ وہ کس حد تک، وہ کہتے ہیں نا جب کشتی میں بہت سے لوگ آتے جاتے ہیں اور مندھار میں شامل ہوتے رہتے ہیں، لیکن کون بندہ اینڈ تک چلتا ہے صاف، تو وہ بہت میٹر کرتا ہے۔ جی بالکل۔ اس کے علاوہ شاہد صاحب آپ کو ایک اور بات ان کے بارے میں پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا 2002 میں جو کلین سویپ اپ ہوا تھا، اس میں مسلم لیگ کاف نے ایک کلین سویپ اپ کیا تھا ڈسٹرکٹ ناروال میں، جس میں ہمارے پاس بہت اچھے اچھے نام موجود ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس ایم این اے ہیں دانیال صاحب تھے اس میں، اور رفت جاوید کاہلو صاحبہ تھیں، اس کے علاوہ رانا نصیر خان صاحب تھے۔ سو یہ تمام لوگ جو تھے مسلم لیگ کاف کی قیادت نے ڈسٹرکٹ ناروال میں اس وقت کلین سویپ اپ کیا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے جی۔ جی رانا صاحب کے ساتھ ہم آج موجود ہیں، اور بڑا شکریہ کہ آج آپ نے ٹائم نکالا۔ تو رانا افتخار صاحب، جس طرح شمائلہ نے بتایا کہ مشکل دور میں بھی وہ مسلم لیگ کاف کے ساتھ رہے، اور آج بھی وہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ رانا صاحب جو ان کا کنٹریبیوشن ہے پارٹی کے ساتھ، یہ قابل تحسین ہے۔ تو آئیے ہم ان سے جانتے ہیں۔ جی رانا صاحب، آج کل آپ پارٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور کیا آپ کی مصروفیات ہیں پارٹی کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں شاہد ضیاء صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا۔ آج مجھے انہوں نے یہاں موقع دیا، مجھے عزت بخشی۔ آپ کا شاہد صاحب، آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ۔ جی تھینک یو جی، مہربانی۔ جیسے کہ آپ نے یہ سوال یہ کیا ہے شاہد بھائی کہ آپ ناروال میں کیا مصروفیت ہے تنظیمی حوالے سے۔ جی بالکل شاہد بھائی، اس وقت ہم انشاءاللہ ہمارا نیا نوٹیفکیشن ہوا ہے، جنرل سیکرٹری میں ضلع ناروال دوبارہ منتخب ہوا ہوں، اور پریزیڈنٹ ہمارے چودھری افضال ورق صاحب کو دوبارہ لایا گیا ہے۔ انشاءاللہ ان قریب اللہ کے فضل سے ہم تنظیمی، بلکہ 2-4 دن کے اندر سے انشاءاللہ ہم تنظیمی معاملات پہ، اور پورے ناروال کے اندر شکر گڑھ، ظفروال اور ناروال میں انشاءاللہ بھرپور ٹیم ہماری تیار ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ بہت اچھے اچھے نام انشاءاللہ ہماری جماعت میں آ رہے ہیں، اور بہت جلدی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ناروال کے اندر انشاءاللہ ایسے لوگ جو پارٹی کے سے پہلے کئی لوگ چھوڑ گئے تھے، کئی لوگ کسی اور جماعتوں میں چلے گئے، کئی کاف لیگ میں پرانے تھے، نئے تھے، انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے محنت کر رہے ہیں۔ یو سی لیول تک انشاءاللہ ہمارے ساتھ دوبارہ جو نا پارٹی ایکٹیو ہو جائے گی انشاءاللہ بڑی جلدی، اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اگلے ماہ تک ہماری تنظیم سازی انشاءاللہ مکمل ناروال میں مسلم لیگ کاف کی ہوگی۔ جی رانا صاحب، جس طرح شمائلہ نے بتایا کہ 2002 میں کاف لیگ نے کلین سویپ کیا، اور کاف لیگ نے اس کے بعد ناروال ضلع کے لیے کیا کیا پروجیکٹ لے کے آئی، اور ان کے کوئی پروجیکٹ کی آپ تفصیل بتا سکتے ہیں؟ جی دیکھیں شاہد بھائی، جس وقت ناروال کے اندر ایک وقت وہ تھا، جیسے میڈم بتا رہی ہیں کہ ناروال کے اندر تینوں ایم این اے ہمارے تھے، کاف لیگ کا دور تھا، ہاں جی، تینوں ایم این اے تھے۔ نیچے کرنے شجاع جو اس وقت میں جس حلقے میں الیکشن لڑتا ہوں وہ بھی کاف لیگ کی سیٹ تھی، اور بھی ناروال کے اندر جو نا تقریباً کاف لیگ کا دور تھا۔ انشاءاللہ میں آپ کو آپ کے چینل کے وساطت سے یہ بتاتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلا انشاءاللہ الیکشن، چاہے وہ بلدیاتی ہو چاہے جنرل الیکشن ہو، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ہم پورے ناروال کے اندر سے جنرل الیکشن میں بھی اور بلدیاتی الیکشن میں بھی انشاءاللہ ساری سیٹیں کاف لیگ کی ہوں گی اللہ کے فضل سے انشاءاللہ۔ جی میں آپ کے ساتھ منصوبہ جات کی بات کر رہا ہوں، جس طرح ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جو ہیلتھ کا ہے وہ بھی اس کی لینڈ جو ہے وہ کاف لیگ کے دور میں خریدی گئی، اسی طرح
یہ نیو لاہور روڈ ہے، یہ بھی پروجیکٹ اس دور میں شروع ہوا، اس طرح کا کوئی اور پروجیکٹ آپ کے ذہن میں؟ ہمارے ذہن میں یہ ساری چیزیں ہم نے کاف لیگ دور میں یہ کیا، ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جو ہم نے بنایا کاف لیگ، بلکہ بنایا جو افتتاح تو صرف انہوں نے کیا، باقی وہ سارا کا سارا جگہ ہم نے خریدی، یہ نیا لاہور روڈ ہم نے بنایا، بارڈر تک سڑکیں کاف لیگ نے بنائی، بلکہ 1122 جو پورے پنجاب کے اندر اس وقت وہ شعبہ ہے کہ گھر والے نہیں پہنچتے، اس وقت اس سے پہلے 1122 پہنچ جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ پیٹرولنگ پولیس کا میں اس لیے ہر دفعہ ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ یقین کریں جس وقت ہم مرید کے سے شکرگڑھ کی طرف آتے تھے، کم از کم راستے میں کہیں نہ کہیں روزانہ کی بنیاد پر کہیں نہ کہیں ڈکیتیاں ہوتی تھی، لوگوں کی قسطیں خراب کی جاتی تھی، لوگوں سے پیسے چھینے جاتے تھے، لیکن جس دن کی یہ پیٹرولنگ پولیس بنائی گئی ہے اس وقت یہ ہمارے علاقے میں بہت زیادہ امن ہوا ہے، بلکہ پورے پنجاب کے اندر یہ چودھری پرویز الہی صاحب نے اس کا تحفہ دیا تھا، پورے پنجاب میں روڈ ڈکیتی جو روڈ ڈکیتی ہے تقریباً کور ہو گئی ہے، اور ناروال کے اندر تو ہمارے بہت زیادہ یہ صورتحال خراب تھی، تو اللہ کے فضل سے جب کہ یہ بنی ہے تو کافی ہمارے روڈ ڈکیتی میں جو نا کور ہوئی ہے، کوئی نہیں ہو رہی، اور اس کے بعد بارڈر تک سڑکیں چودھری پرویز الہی صاحب نے دی، اور سب سے بڑا تحفہ ایک چودھری پرویز الہی صاحب نے ہمیں دیا تھا، لیکن وہ کسی کو ہماری مخالفوں کو ہضم نہیں ہوا، یہ آئی ٹی یونیورسٹی چودھری پرویز الہی صاحب نے ہمیں بنا کے دی تھی، جہاں پبلک ناروال سکول چل رہا ہے اس وقت، بالکل ایسا ہی، ہاں وہ اس کی بنیاد یہ تھی کہ وہ پروفیسر باہر یورپ کے اندر بیٹھ کر پروفیسر پڑھائیں گے اسٹوڈنٹوں کو، اور ناروال کا بچہ باہر کی ڈگریاں لے کے ناروال کے اندر بیٹھ کے ناروال جو نا باہر کی ڈگریاں لے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پائلٹ بنے گا، اس کے پاس لندن کی، انگلینڈ کی، یورپ کی ڈگریاں ہوں گی، لیکن یہ اس وقت یہ ہماری ساری بلڈنگ تیار ہو چکی تھی، سارے معاملات طے ہو چکے تھے، لیکن ہماری حکومت ختم ہوگی جس کی وجہ سے وہ ہمارا وہیں کا وہیں وہ پروجیکٹ رہ گیا۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اللہ کے فضل سے دوبارہ کاف لیگ کا دور آتا ہے تو انشاءاللہ بڑی جلدی انشاءاللہ سب سے پہلے جو نا کوشش کریں گے کہ اس پروجیکٹ کو دوبارہ ہم اسی طرح بنیاد پہ شروع کریں جس میں بنائی گئی۔ ابھی بھی تو آپ پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں، اور پنجاب اسمبلی کا جو اسپیکر کا ڈیزینیشن ہے وہ بھی پرویز الہی صاحب کے پاس ہے، تو ابھی آپ یعنی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ دیکھیں اس وقت ہماری جوائنٹ حکومت ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب پوری جماعت ہماری ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ جیسے دیکھیں جس وقت کوئی انڈیپینڈنٹ آدمی جو کسی بھی انڈیپینڈنٹ کا حکومت ہو تو وہ اپنے طریقے سے اپنے کام کر سکتا ہے، اب ان کے ساتھ ہے، ہماری کمٹمنٹ ان کے ساتھ ہے، ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں، جس وقت انشاءاللہ کوشش کروں گا، میں ابھی بھی چودھری پرویز الہی صاحب سے کوئی ریکویسٹ کروں گا انشاءاللہ کہ وہ کام دوبارہ ہمارا شروع ہو جائے، لیکن انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ انشاءاللہ بہت جلد اللہ پاک اگلے الیکشن تک اللہ پاک عزت دے پارٹی کو انشاءاللہ ہم کریں گے، اور لیکن جتنی جس وقت ہم یہاں کھڑے ہیں ہمارے پاس جو پنجاب میں 2 وزارتیں ہیں، اس میں وفاق میں وزارت ہے، اس میں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں۔ جی رانا صاحب، آپ نے کہا کہ اتحادی آپ کی جماعت ہے مسلم لیگ کاف کی پی ٹی آئی کے ساتھ، تو اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ اس وقت کرنٹلی ڈسٹرکٹ ناروال میں مسلم لیگ نون بھی کام کر رہی ہے، مسلم لیگ کاف بھی ہے اور پی ٹی آئی بھی ہے، سو ڈسٹرکٹ ناروال میں آپ اس وقت کہاں پر اپنے رول کو مثبت پا رہے ہیں؟ آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں آج کل جس طرح سے کرونا کا کرنٹ ایشو چل رہا ہے، اور پورا ملک ہی کیا بلکہ یہ تو ایک عالمی وبا بن چکی ہوئی ہے، اور ڈیفینیٹلی پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے، تو آپ اس میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں، یعنی آپ کی گورنمنٹ اس میں کیا کردار ادا کر رہی ہے کرونا کے حوالے سے؟ کرونا ایک ایسی بیماری ہے، میں بلکہ آپ کے سوال سے پہلے چھوٹی سی ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہم پہ آیا ہے، بلکہ میں تو یوں پیغام دینا چاہوں گا اپنے ناظرین کو اور پوری دنیا کو کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، سب سے پہلے تو ہم توبہ کریں، استغفار کریں، یہ ہماری گناہوں کی نحوست کی وجہ سے جو نا یہ ہم پہ پکڑ آئی ہوئی ہے، ہم سب سے پہلے تو توبہ کریں اللہ پاک سے۔ دوسرا ہماری پارٹی جو اس میں ایسا مثبت کردار ادا کر رہی ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے، چودھری مونس صاحب نے جس وقت یہ کام کرونا کا سٹارٹ ہوا سب سے پہلے پیغام دیا کہ بھی ہم نے کرونا کے ساتھ لڑنا ہے، اور اس میں جو ہم کر سکتے ہوں، جو ہماری پارٹی کر سکتی ہو، اس میں انہوں نے یہاں راشن تک تقسیم جو نا جن ایریے کے اندر ہمارے منسٹر تھے، ایم این اے ایم پی، جہاں ہماری سیٹیں جیتی ہوئی تھی وہاں مکمل راشن بھی تقسیم کیا گیا، اور اس کے بعد وہاں فنڈنگ بھی دی گئی، وہاں جو 12,000 کے حوالے سے جو پرائم منسٹر کا پروگرام چل رہا تھا وہاں بھی دیے گئے، ناروال کے اندر بھی پیسے دیے گئے، اور انشاءاللہ جو ہماری پارٹی اللہ کے فضل سے جس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے
وہ ان کے ساتھ اب پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے تو ظاہر ہے جو پالیسی پی ٹی آئی بنا رہی ہے ہم بالکل ان کے ساتھ ان کا مکمل جو نا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے میرا ناروال نیوز کو ٹائم دیا، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ناظرین ہم انشاءاللہ کوشش کیا کریں گے کہ رانا صاحب کی جو بھی کرنٹ یعنی سٹیٹمنٹ ہو وہ آپ تک پہنچائیں. انہی الفاظ کے ساتھ میزبان شاہد ضیاء، شمائلہ کامران، خدا حافظ. خدا حافظ.